السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نارملی جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہمارے پھیپھڑوں کا بہت کم پورشن اس میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ابھی میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ سانس لے رہا ہوں، اور ایون کہ میں اسے نوٹس بھی نہیں کر پا رہا۔ مطلب ہر کسی کی یہ بات ہے کہ ہم اپنے معاملات میں مشغول ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ہمیں سانس آتا اور جاتا رہتا ہے۔ 1 منٹ میں تقریباً 12 سے 20 مرتبہ تک ہم سانس لیتے ہیں اور اسے بالکل نوٹس بھی نہیں کرتے، وہ اپنی روٹین میں پروسیجر جو ہے وہ جاری ہے۔ اس سانس لینے میں ہمارے پھیپھڑوں کا بہت کم پورشن استعمال ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ پھیپھڑوں کو اپنی صلاحیت پوری طرح سے استعمال کرنے کا موقع نہیں ملتا، جس سے وقت کے ساتھ ساتھ پھیپھڑے کچھ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی سانس کی تنگی وغیرہ کا پرابلم، تھوڑا سا چلنے پھرنے سے سانس پھول جاتا ہے، یا دوران خون کے مسائل بن جاتے ہیں، بلڈ پریشر ہائی رہنا شروع ہو جاتا ہے، بے خوابی کا مسئلہ بن جاتا ہے، انسان کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، باڈی کے سارے مسلز کو پوری طرح سے آکسیجن نہیں مل پاتی، دوران خون چونکہ بہتر نہیں رہتا تو غصے اور تناؤ کی کیفیت انسان پہ طاری ہو جاتی ہے، سٹریس، انزائٹی وغیرہ کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس ایک میتھڈ ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائز۔ یہ سانس لینے کی ایک ٹیکنیک ہے جو ہم نے دن میں 5-10 منٹ بس کرنا ہوتی ہے۔ مطلب نارمل لائف میں ہم ایسے ہی سانس لیتے رہیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم پھیپھڑوں کی تھوڑی سی ایکسرسائز کریں گے، جو کہ ایکچول میں صرف پھیپھڑوں کی ایکسرسائز نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ کہ اس سے ہمارے گردن کے مسلز کی ایکسرسائز ہوتی ہے، ہمارا جو حجاب حاجز ہے جسے ڈایافرام کہتے ہیں، جو پیٹ اور سینے کے اعضاء کو الگ الگ کرتا ہے، اس کی ایکسرسائز ہوتی ہے، اس کے مسلز حرکت میں آتے ہیں، پیٹ کے مسلز کی ایکسرسائز ہوتی ہے، اور پھیپھڑے بھی اپنی پوری صلاحیت کو بحسن خوبی استعمال میں لاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ ٹیکنیک ہم جانیں گے، میں پریکٹیکلی آپ کو کر کے دکھاؤں گا، لیکن پہلے کچھ مین فائدے میں آپ کے سامنے ڈیپ بریتھنگ کے رکھنا چاہوں گا تاکہ آپ پھر اسے جان کے نظر انداز نہ کر سکیں، اور آپ آج سے ہی کوشش کریں کہ اس ایکسرسائز کا اہتمام کریں۔ اس سے یادداشت بہتر ہوتی ہے، فوکس بہتر ہوتا ہے، ہم کسی چیز کو زیادہ اچھے طریقے سے توجہ دے پاتے ہیں، نظام ہضم کی خرابیاں دور ہوتی ہیں، سانس کی تنگی وغیرہ کے مسائل ختم ہوتے ہیں، یعنی ہمارے پھیپھڑوں کو قوت ملتی ہے اور وہ اپنی ساری صلاحیت کو اچھے طریقے سے استعمال میں لاتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر وغیرہ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، سٹریس، انزائٹی وغیرہ کی علامات دور ہوتی ہیں، بے خوابی یعنی جو نیند اچھی نہیں آتی، کروٹیں بدلتے رات گزر جاتی ہے، بے خوابی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، پرسکون آپ کو نیند آنا شروع ہوگی، جو مسلز میں تناؤ اور اکڑاؤ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تھکاوٹ رہتی ہے، وہ دور ہو جائے گی، آپ سارا دن انرجیٹک فیل کریں گے، یعنی پوری طرح سے آپ کی باڈی ریلیکس ہو جائے گی۔ جو چھوٹی چھوٹی بات پہ انسان کو غصہ آتا ہے، مطلب بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے خود پہ قابو پانا، وہ کیفیت ختم ہو جائے گی، آپ کا خود پہ قابو ہوگا، مثبت فیلنگز یعنی اچھے جذبات بدن کے اندر پیدا ہوتے ہیں، چیزوں کو انسان ان کے پوزیٹیو اینگل سے دیکھنا شروع کرتا ہے، چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، اسے یعنی انسان تر و تازہ رہتا ہے۔ باقی آپ انشاءاللہ ایکسرسائز یہ پرفارم کریں گے تو وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ میں بات کو بہت زیادہ لمبا نہیں کرتا، اب ہم سیکھ لیتے ہیں۔ پریکٹیکلی کر کے دکھانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا پروسیجر بتا دیتا ہوں۔ سٹیپ 1 ہے کہ آپ نے بالکل سیدھے لیٹ جانا ہے یا بیٹھ جانا ہے، لیکن آپ کی سپائن یعنی ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہونی چاہیے۔ آپ بیٹھ کر بھی یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں اور لیٹ کر بھی۔ ہدایت یہ ہے کہ ریڑھ کی ہڈی بالکل سیدھی ہو آپ کی۔ دوسری چیز ہے کہ آپ نے اپنا ایک ہاتھ سینے پہ رکھ لینا ہے اور ایک ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ لینا ہے، ناک کے ذریعے، اسے آپ سٹیپ 3 کہہ لیں، ناک کے ذریعے گہرا سانس ہم نے اندر کھینچنا ہے، اور سانس کھینچتے وقت ہمارا پیٹ پھولنا چاہیے، ہم جتنا اسے کھول سکتے ہیں باہر کی طرف وہ ہم نے کھول دینا ہے، سینہ ہمارا تن جائے، مطلب جتنا ہم خود کو پھیلا سکتے ہیں ہم نے سانس اندر کھینچتے وقت پھیلا دینا ہے۔ اور ہاتھ رکھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اس کیفیت کو، اس فیلنگ کو محسوس کریں، ہمیں پتہ چلے کہ سینہ اوپر آ رہا ہے اور پیٹ اوپر آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے
سانس کو پھر اندر رکھنا ہے اور پھر آہستگی کے ساتھ سلولی منہ کے ذریعے اس سانس کو خارج کر دینا ہے. اور خارج کرتے وقت ہمارا پیٹ سکڑ جائے، جس طرح سانس لیتے وقت ہمارا پیٹ پھلا دیا تھا ہم نے، اسی طرح سانس کو خارج کرتے وقت ہم نے پیٹ کو سکیڑ دینا، جتنا پیچھے ہم لے کے جا سکتے ہیں ہم نے لے جانا. تو اس ایکسرسائز کے لیے ایک بیسٹ میتھڈ ہے 4-7-8، یعنی 4 سیکنڈ میں سانس کو اندر کھینچنا ہے ناک کے ذریعے، 7 سیکنڈ تک اسے اندر روکے رکھنا ہے اور پھر 8 سیکنڈ میں آہستہ آہستہ اس سانس کو خارج کرنا. تو اب ہم وہ ایکسرسائز تھوڑی سی کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی کنفیوژن نہ رہے، اور پھر اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. میں دیکھتا ہوں کوئی جگہ جہاں پہ موبائل ایڈجسٹ ہو سکے اور اس کے سامنے میں بیٹھا ہوا بھی آپ کو نظر آؤں. انشاءاللہ کوئی امید ہے کہ پوائنٹ مل ہی جائے گا جہاں پہ ہمارا کام ہو جائے. دیکھتے ہیں. یہ ایک درخت ہے، اس کے ساتھ میں اسے رکھتا ہوں. تو کچھ اس پوزیشن میں ہم بیٹھیں گے. ضروری نہیں کہ زمین پہ ہی ہو، آپ چیئر پر بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں، لیکن یہ پوزیشن بہترین ہے. اس میں ہماری ریڑھ کی ہڈی بالکل سیدھی ہو جاتی ہے. ایک ہاتھ ہم اپنا سینے پر رکھیں گے اور دوسرا پیٹ پہ رکھیں گے. اب جو میں نے آپ کو میتھڈ بتایا کہ 4 سیکنڈ میں ہم نے ناک کے ذریعے سانس کو اندر کھینچنا ہے، 7 سیکنڈ تک اسے اندر روکے رکھنا ہے اور پھر 8 سیکنڈ میں آہستگی کے ساتھ سلولی اسے خارج کرنا ہے. وہ طریقہ کار دیکھ لیں. ٹائم ایگزیکٹ وہی، مطلب اتنا ہی یہ پیریڈ ہونا، یہ ڈوریشن ہر جگہ پہ ہونا ضروری نہیں. آپ من ہی من میں اسے کاؤنٹ کر لیں شروع میں، اور پھر آپ کا ایکسپیرینس ہو جائے. اور اس میں آنکھیں کھولنے یا بند کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے آپ کمفرٹیبل فیل کریں آپ کر سکتے ہیں. ہاں، اگر ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو وہ زیادہ پرسکون کیفیت ہوتی ہے اور زیادہ بہترین اچھا پوز ہوتا ہے. اس سے باڈی زیادہ ریلیکس ہوتی ہے. یہ ایک طبعی چیز ہے. تو امید ہے آپ انشاءاللہ ٹیکنیک سمجھ گئے ہوں گے. خود کو بہت زیادہ مشقت میں نہیں ڈالنا. روزانہ 5, 10, 15 منٹ جتنا ٹائم آپ سہولت کے ساتھ یہ ایکسرسائز کر سکیں آپ کو کرنا ہے. اور خوشگوار ماحول، تازہ فضا اگر آپ کو ملے تو وہ سب سے بیسٹ ہے. امید کرتا ہوں یہ کچھ باتیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی. دوست آپ کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.